السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ چوتھا درس ہے، چوتھا سبق ہے، عقائد امامیہ شیعہ اثنا عشری امامی کے مطابق۔ تو میں آج ایک بات ابتداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی علیہ السلام نے انسانوں کی تین قسمیں کی ہیں۔ کتنی؟ تین قسمیں کی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کوفے سے باہر جا رہے تھے جناب کمیل کے ساتھ، تو آپ نے ایک جگہ پر روک کر مولا کائنات نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، یا کمیل ان هذه القلوب اوعیۃ، اے کمیل یہ دل جو ہے یہ ظرف ہیں، برتن ہیں، فخیرها اوعاها، اور بہترین چیز یہ ہے کہ اس برتن کی حفاظت کی جائے، کیونکہ اگر یہ ظرف پاک نہیں ہوگا تو اس میں جو چیز آئے گی وہ خراب ہوگی۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری بتائی گئی ہے، رسپانسبلٹی کیا ہے پیغمبر کی، اس کے اندر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے تزکیہ نفس کرنا، نفس کو پاک کرنا۔ اگر نفس پاک نہیں ہوگا تو جو تعلیم اندر جائے گی وہ خراب ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ قرآن مجید میں بھی اس قسم کی آیت سورہ بقرہ میں موجود ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو نہ سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ ماننا چاہتے ہیں، ان کے اندر نجاست ہے۔ لہذا پیغمبر کی ذمہ داری ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، پیغمبر کی ذمہ داری تعلیم دینا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، لیکن نفس پاک ہوتا ہے وہ جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو۔ مثلا مشرک ہے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، کافر ہے اسے پاک کیا جا سکتا ہے، منافق ہے اسے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن حرامی ہے اسے پاک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ عین نجاست ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کتے پہ پانی ڈالیں گے تو کتا پاک نہیں ہوگا بلکہ نجاست پھیلے گی، لیکن کافر کو پاک کر سکتے ہیں، اسے کلمہ پڑھا دیں پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مشرک ہے توحید مان لے گا پاک ہو جائے گا۔ تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا اگر نجاست عین رکھتا ہے، جسم کے نفس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو یہ پیغمبر کی خرابی نہیں ہے، یہ اس کے نفس کی خرابی ہے۔ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ پاک کیوں نہیں ہوا، پاک کیوں نہیں ہوا تو اس کے اندر پاک ہونے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ پاک نہیں ہوا۔ تو مولانا نے فرمایا برتن کو پاک رکھو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز مولانا نے فرمایا کہ الناس فاحفظ انی ما اقول لک، تم یاد کرو جو چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ الناس ثلاثۃ، انسانوں کی تین قسمیں ہیں، فعالم ربانی ومتعلم علی سبیل النجات وحمد الرعاء نظماء کل نائق۔ یہ بہترین مولا کائنات کی طرف سے پیغام ہے۔ فرمایا ایک قسم ہے وہ عالم ربانی کی ہے، مولانا نے خالی عالم نہیں کہا، عالم ربانی کہا۔ یہ دو لفظ صفت موصوف بنتے ہیں، یعنی وہ عالم جو عالم ربانی ہو۔ اب معصوم سے پوچھا کہ عالم ربانی کے معنی کیا ہے، تو عالم ربانی کی معصوم نے معنی یہ بتائی، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ عالم ربانی ہے، اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے وہ عالم ربانی نہیں ہے۔ چاہے وہ ساری زندگی کتابیں پڑھتا رہے وہ عالم نہیں بن سکتا۔ عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، تو مولانا عالم ربانی کا۔ دوسرا وہ طالب علم جو نجات کے رستے پر قائم رہ کر علم حاصل کر رہا ہے،
دولت کمانے کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے علم حاصل کر رہا ہے۔ تیسرا وحمد الرعاء الاتباع کل نائق، تیسرا ہے عوام الناس کا وہ پس گرو، مولا فرماتے ہیں جو کچرا ہے، حمد الرعاء اتباع کل نائق، ہر آواز کے پیچھے دوڑتا ہے، جو آواز اچھی لگتی ہے وہاں چلا جاتا ہے، اپنا ذاتی اس کے پاس کوئی استقامت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لم یستضیئوا بنور العلم، انہوں نے علم کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹارچ ہی نہیں ہے، تو اندھیرے میں ٹھوکرے کھائیں گے نا۔ یہ حالت اندھیرا ہے، علم ٹارچ ہے، روشنی ہے، لہذا روشنی نہیں ہے تو ہر آواز کے پیچھے جا کے انہوں نے فلاں وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت عمدہ ہے، وہ بہت خوب ہے، وہ بہت عالی شان ہے۔ لہذا اس میں ایک چیز جو اپنے ذہن کے اندر آپ نے محفوظ کرنی ہے وہ یہ کہ حمد الرعاء اتباع کل نائق ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، اور یہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے ایک مضبوط رکن کا سہارا نہیں لیا ہے۔ مضبوط رکن کا سہارا، اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مضبوط رکن کا سہارا لیتے ہیں، کیا ہے مطلب اس کا مطلب یہ کہ ابھی جیسے ایک پلر ہے، ایک کمزور آدمی ہے، اب یہ سید ہے، اس کو اگر یہ فہیم یا میں یا کوئی دوسرا تندرست آدمی کھینچنا چاہے تو آرام سے اپنے پاس کھینچ سکتا ہے، کیونکہ یہ ذاتی طور پر کمزور ہے۔ لیکن اگر یہ کسی پلر سے چمٹ جائے پھر کھینچنا مشکل ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ شیطان کھینچے گا تمہیں جب تمہارے پاس علم نہیں ہوگا، اگر علم کا پلر ہوگا تمہارے ہاتھ میں تو تمہیں کھینچ نہیں سکتا پھر۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ علم کے تینوں منزلیں میں نے تمہیں بتا دی، اب میں بہت زیادہ اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو سب کچھ جانتا ہے وہ یا تو اللہ ہے اور یا پھر یہ کہ اس کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور امام ہیں، باقی اس کے علاوہ جو کائنات کی مخلوق ہے وہ سارے کے سارے پیدا ہوئے جاہل۔ ہم نے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا، تم جاہل تھے، اب دنیا میں آنے کے بعد آپ نے علم حاصل کیا، علم حاصل کیا تو یہ انجینئر بن گیا، یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ پروفیسر بن گیا، یہ کچھ اور بن گیا، لیکچرر بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سبجیکٹ کا علم ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک سبجیکٹ کا علم ہے، تو ایک وکیل ہے، ایک جج ہے، ایک دین کا علم حاصل کرنے والا، لہذا ہر آدمی ہر علم کا حامل نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے اعتبار سے علم ہوتا ہے۔ سارا کچھ جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے یا آل محمد جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدرسہ کھولا مدینے میں، تو امام علیہ السلام ایک ہی محفل میں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے پاس، ایک ہی محفل میں اسے کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، اسے فزکس پڑھا رہے ہیں، اسے الجبرا پڑھا رہے ہیں، اسے کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، اسے قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اسے تفسیر قرآن پڑھا رہے ہیں، اسے الہیات، یعنی ایک ہی استاد ہے اور وہ سارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہے۔ کائنات میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، ہر سبجیکٹ کا استاد الگ ہوتا ہے۔ ہر یونیورسٹی کے اندر صرف اللہ کی طرف سے پڑھا ہوا امام اور نبی وہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر سارے سبجیکٹ جانتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی۔ اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے۔ اب مثلا ہمارے مراجع کرام ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے ایک تخصیص کی ہے احادیث احکامات میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے علوم کے اندر بھی اتنی ہی مہارت رکھتے ہوں۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے تاریخ پر تحقیق کر رکھی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے علم کلام پر بحث کی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھئی فلاں نے یہ کہا ہے، تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ فلاں جو ہے وہ اس سبجیکٹ میں آیا ماسٹر ہے یا جنرل نالج ہے۔ تو جنرل نالج میں ابھی مثال کے طور پر جیسے آپ نے کل کہا نا کہ بھائی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں،
اس کے مختلف نظریات ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے قلندر کے بارے میں۔ اگر وہ قلندر کے بارے میں انہوں نے کچھ پڑھا ہوتا، کچھ اس کی کتابیں، کچھ اس کے نظریات، تو پھر ان کو پتہ چل جاتا کہ قلندر شہباز صوفی تھے یا علوم آل محمد کے عالم تھے، اور وہ یہاں آئے تھے صرف دنیا والوں کو ولایت آل محمد سمجھانے کے لیے۔ لہذا یہ بات انشاءاللہ ہم کریں گے آپ کے سامنے، ہم آپ کے سامنے آپ کو جو ہے وہ قلندر شہباز کے بارے میں مکمل طور پہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ ان کی کتاب بھی ہمارے پاس رکھی ہے، ہم پڑھ کے بتائیں گے آپ کو۔ آج جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا وہ یہ عرض کرنا تھا کہ اب ایک دو باتیں ایسی جو آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے سنت اور ایک لفظ ہے بدعت، عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہمارے بعض علماء بہت زیادہ ان لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے۔ اچھا آپ ان سے پوچھیں جا کر کہ سنت اور بدعت کا فرق کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جو کام پیغمبر نے کیا ہو یا پیغمبر کے سامنے ہوا ہو اور پیغمبر نے نہ روکا ہو وہ سنت ہے، اور وہ کام جو پیغمبر نے نہیں کیا پیغمبر کے بعد شروع ہوا وہ بدعت ہے۔ یہ تعریف ہے سنت کی اور بدعت کی۔ لہذا اب ہم پوچھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے سوالات ہوتے ہیں اس قسم کے کہ بھئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ اپنی زندگی میں بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ اگر بنایا تھا تو وہ جو بنایا تھا وہ سنت تھا، اگر نہیں بنایا تو پیغمبر کے بعد جو بنایا جائے گا وہ بدعت ہوگا، وہ سنت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کس کو کس کا بھائی بنایا؟ تاریخ بتاتی مثلا حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کا بھائی بنایا، عثمان کو عبد الرحمن کا بھائی بنایا مثلا، اس طریقے سے بعض صحابہ کو بھائی بنایا، اور 4 مرتبہ پیغمبر نے یہ عقد مواخات کیا ہے۔ ایک دعوت ذوالعشیرہ میں، ایک مکے کے اندر جو قبیلوں کے درمیان کیا بھائی چارے کا عقد، اور ایک پیغمبر نے مدینے میں کیا مباہلے کے وقت مہاجر اور انصار کا بھائی چارہ، اور چوتھی مرتبہ غدیر کے موقع پر کیا۔ تو جو غدیر کے موقع پر کیا وہ خالص علی علیہ السلام کے لیے ہے، جو دعوت ذوالعشیرہ میں کیا وہ بھی خالصتاً امیر المومنین کے لیے ہے۔ لیکن وہ جو 2 پیغمبر نے بھائی چارے کے کام کیے، ایک مکے میں جہاں قبیلوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اوس و خزرج اور بنی ہاشم اور امیہ اور فلاں جس کو بھی بھائی بنایا، وہاں پر بھی پیغمبر نے مکے میں اگر بھائی بنایا تو علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا، اور مکے میں کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مدینے میں بھی صحابہ کو ایک دوسرے کا مہاجر و انصار کا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا۔ تو اب جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں جسے اپنا بھائی بنایا وہ سنت ہے، اور پیغمبر کے بعد اگر علی کو تم کسی اور کا بھائی بناؤ گے تو یہ بدعت۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے سامنے کہ اب لوگ کیا کیا عقیدے بنا رہے ہیں۔ جو عقیدہ پیغمبر کے بعد بنا ہے وہ سارا بدعت ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو قرآن اور اہل بیت سے ہمیں وابستہ کیا گیا ہے، قرآن اور اہل بیت سے، ان دونوں سے وابستہ رہنا، کسی اور کے پاس ہم نے نہیں جانا ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے لوگو، جل ذکرہ، جس کا ذکر روشن ہے اور بلند ہے، ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے مخلوق کو خلق کیا ہے تاکہ اسے اللہ کو پہچانے گی۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، بس جسے اللہ کی معرفت ہو جائے گی وہ اس کی عبادت کرے گا۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ، تو اللہ کی عبادت کرنا اسے بے نیاز کر دے گی کسی دوسرے کی عبادت کرنے سے، پھر وہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرے گا۔ اس کی عبادت کرے گا
اللہ کی۔ اب اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے اٹھتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں ہے تو علی کا ذکر عبادت کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں وہ مغالطہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے۔ تو اگر قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن تو اللہ نہیں ہے، تو یہ قرآن کا پڑھنا عبادت کیسے ہو گیا؟ یہ عبادت اس لیے ہے کہ یہ پیغام خداوندی ہے۔ کائنات میں انسان کی زندگی کو بہترین اصولوں پر چلانے کے لیے جو قانون بنایا گیا، اس قانون کا نام ہے قرآن۔ آپ جب اسے سمجھیں گے تو اس قرآن مجید میں ایک ذکر آتا ہے، اللہ کہتا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کا ذکر کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ تو جب نعمت کا ذکر کریں گے تو آیا وہ نعمت کی عبادت ہوگی یا اللہ کی عبادت ہوگی؟ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ ہے نعمت ایمان۔ کیا ہے؟ نعمت ایمان۔ اور علی علیہ السلام کو پیغمبر نے کہا ہے کل ایمان، کل ایمان۔ تو قرآن اس نظام کے قانون کا نام ہے جو انسان کی حیات کے لیے ضروری ہے، اس لیے قرآن کا پڑھنا عبادت ہے۔ اور علی کا ذکر اس لیے عبادت ہے کہ اس نظام کو عمل کر کے علی نے دکھایا دنیا والوں کو، اس نظام کو عمل کر کے۔ لہذا علی علیہ السلام کا ذکر اس لیے عبادت ہے کہ وہ اللہ کی نمائندگی کرتا ہے، کائنات میں اللہ کے نظام کو دنیا تک پہنچاتا ہے، دنیا کو سمجھاتا ہے۔ اس لیے اس مغالطے میں کبھی نہ آئیے گا کہ کبھی آپ کو کوئی کہے کہ علی کا ذکر عبادت کیسے ہو گیا؟ تو علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ اب نعمتوں کا ذکر عبادت ہے، اب نعمتوں کا ذکر عبادت ہے تو کیسے کریں گے نعمتوں کا ذکر؟ کون کون سی نعمت کا ذکر کریں گے؟ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نعمت ہے، سیب نعمت ہے، کیلا نعمت ہے، انار انگور نعمت ہے، تو کیا آپ انگور اور انار کی تسبیح پڑھیں گے؟ نہیں، یہ نعمتیں ضرور ہیں، لیکن جس کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نعمتیں ہیں جس نعمت کے ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ایمان بنایا ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم مسلمان بنے۔ قرآن مجید کا وجود نعمت ہے جو ہمیں اللہ کے قانون کو سمجھاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے۔ پوچھا گیا مولا سے، فقال رجل ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ابی انت و امی فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کو کیسے پہچانے؟ آپ نے فرمایا قال معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب طاعتہ۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو جس کی اطاعت اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ جب اس کو پہچان لو گے تو تمہیں خود بخود وہ اللہ تک پہنچائے گا، کیونکہ اللہ کو پہچانوانے کے لیے ذریعہ اللہ نے امام کو بنایا ہے۔ لہٰذا زمانے کے امام کو پہچانو۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، آج کی حد تک میں سمجھتا ہوں کافی ہو گیا ہمارا بیان۔ صرف ایک بات سن لیجئے کہ ایک چیز ہے جاہلیت اور ایک ہے جہالت۔ لفظ دونوں ملتے جلتے ہیں، عوام الناس کے لیے دونوں باتیں ایک ہیں، جاہلیت اور جہالت۔ جہالت کہتے ہیں نہ جاننے کو، جہالت کہتے ہیں نہ جاننے کو، اور جاہلیت کہتے ہیں جان بوجھ کر نہ ماننے کو۔ ہٹ درمی کا نام جاہلیت ہے۔ اب یہ کہ ابو جہل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا تھا لیکن نہیں مانا، اس لیے ابو جہل کہلایا۔ اور زمانے جاہلیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا دور نہیں تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے لکھے ہوئے اشعار آج بھی عربی ادب کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وہ جاہلیت اس لیے کہ جانتے بوجھتے انہوں نے
نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہالت سے علم کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے اور جاہلیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جان بوجھ کر بھی کسی چیز کو نہ مانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد، اللہ و قرآن و اہل بیت اور آل محمد علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔